کون کہتا ہے کہ نکاح کے بعد زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر جاتے ہیں؟ بھلا وہ کم بخت بھی تو ہوتے ہیں جو نکاح کے بعد پل پل مرتے ہیں۔ نکاح کے بعد کہتے ہیں دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے 3 بار قبول کہنے کے بعد محبت کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ کلمہ پڑھ کر جب قبول کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو پھر زندگی بھر کا سفر ہاتھ تھامے دور کسی خاموش جگہ پہ، اونچے پہاڑ، سرسبز ہریالی، دھند کا سایہ ہو، ٹھنڈ انتہا کی ہو، پھر رمجھم کرتی بارش، ہم سفر کا ہاتھ تھامے ہاتھ کی گرمی محسوس ہو رہی ہو، پھر ایک جملہ دل سے بیاں ہو، اے میری پاک محبت، خدا کو گواہ بنا کر اپنا بنایا ہے آپ کو، چاہے قیامت بھی آ جائے میرا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا، کبھی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ لیکن کچھ بد نصیب ہوتے ہیں جن کے یہ جملے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ سعدیہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میری بچی تمہاری خالہ اور خالو آ رہے ہیں۔ سعدیہ ہاتھ میں کتاب لی، امی کیوں؟ میں کیوں تیار ہو جاؤں؟ آنے دو ان کو۔ امی محبت بھری نگاہ سے سعدیہ کی جنم دیکھنے لگی۔ میری بچی وہ تمہارا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ سعدیہ بولی امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ ماں نے پیار سے سمجھایا بیٹی ایک نہ ایک دن تم کو اپنے گھر کا ہونا ہے۔ تمہاری خالہ کا بیٹا اچھا ہے، اپنا ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ سعدیہ خاموش ہو گئی۔ امی لیکن ماں نے چپ کروا دیا۔ آصف ماں سے جھگڑ رہا تھا۔ امی میں نے سعدیہ سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے غصے سے کہا تم چپ کرو، ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آصف غصے سے چلا رہا تھا امی میں مر بھی جاؤں گا تو بھی میں سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں غصے میں بولی شادی تو تم کو کرنا پڑے گی۔ ماں سعدیہ کے گھر آئی، سعدیہ کو انگوٹھی پہنائی۔ سعدیہ خاموش تھی۔ آصف اور سعدیہ خالہ زاد تھے۔ سعدیہ تھی تو خوبصورت لیکن آصف کو اچھی کہا لگتی تھی۔ آصف کب بھلا سعدیہ کو اپنی ہم سفر بنانا چاہتا تھا، لیکن ماں کی ضد تھی۔ سعدیہ نے بھی FSC کیا ہوا تھا، وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی لیکن شادی کی جلدی تھی سب کو۔ سعدیہ خاموش رہی۔ آصف نے گھر میں تماشا لگائے رکھا تھا، میں زہر پی لوں گا لیکن سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں بھی اپنی ضد پہ قائم تھی، تم چاہے زہر بھی پی لو لیکن شادی تمہاری سعدیہ سے ہی ہوگی۔ آصف چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا امی ایسا نہ کرو، لیکن ماں ایک نہیں سن رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ گھر میں خوشی کا سامان تھا۔ سعدیہ خوش بھی تھی، اداس بھی تھی۔ سعدیہ نے آصف کو فون کیا، آصف بتاؤ نا مہندی والی رات کو کون سا کلر پہنوں؟ آصف نے غصے سے کہا سعدیہ مجھے فون نہ کرو، امی سے پوچھو یا اپنی مرضی کر لو۔ لہجہ بہت کڑوا تھا۔ سعدیہ اداس سی ہو گئی، بھلا آصف ایسے کیوں بات کر رہا ہے؟ مہندی کی رات تھی۔ آصف نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہیں گے۔ امی آپ ضد نہ کرو۔ ماں نے آصف کو اپنی قسم دے دی، تم کو میری قسم، اگر تم نے سعدیہ سے نکاح نہ کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ آصف خاموش ہو گیا۔ کچھ یوں ہوا، آصف کی بہن کی شادی سعدیہ کے بھائی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ دونوں کی شادی ایک ہی دن تھی۔ نہ چاہتے ہوئے آصف نے سعدیہ کو قبول کر لیا۔ پہلی رات تھی، سعدیہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ آصف کمرے میں گیا، سعدیہ انتظار کر رہی تھی۔ آصف کوئی بات کرنے کے بجائے قالین پر لیٹ کر سو گیا۔ سعدیہ حیران تھی، آصف نے بات تک نہیں کی مجھ سے، وہ اداس ہو گئی تھی۔ دوسرے دن بھی آصف نے سعدیہ کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بھلا ایک عورت کے لیے اس سے بڑا اذیت والا لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دن گزرنے لگے، آصف گھر آتا، سعدیہ سے کوئی بات نہ کرتا۔ سعدیہ کھانا لے کر آئی، اس نے کھانے کی پلیٹ دیوار کے ساتھ مار دی اور چلا کر کہنے لگا آج کے بعد میرے لیے کھانا نہ لے کر آنا، اس بار تو زبان سے منع کیا ہے، اگلی بار ہاتھ سے سمجھاؤں گا۔ سعدیہ کا جسم کانپنے لگا۔ آصف کی ماں پاس آئی، آصف یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، تم کو شرم نہیں آتی کیا؟ آصف خاموش رہا۔ ماں میرا منہ بند ہے تو بند ہی رہنے دیں۔ سعدیہ نے پوچھا خالہ جب سے نکاح ہوا ہے آصف نے مجھ سے ایک بھی پیار بھری بات نہیں کی، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ماں بولی میری بچی تو پریشان نہ ہو، سدھر جائے گا۔ شادی کو 1 سال گزر گیا۔ ایک ساتھ رہتے ہوئے
وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ سعدیہ ایک دن پاس گئی۔ آصف میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ آصف غصے میں بولا،